السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے یہ جو حج سے پہلے کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ اولاد کے حق میں بہت مبارک دن ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کریں، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی اچھے مستقبل کے لیے، کہ وہ آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، آپ کے دنیا میں رہتے بھی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے خیر کا اور راحت کا ذریعہ بنے۔ اور جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ بھی خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ دعاؤں پر محنت کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پر محنت کرو، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کی دعاؤں پر محنت کرو۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو تو میری طرف رجوع کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب دعائیں کریں، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کریں کہ یہ دن جو ہے یہ اولاد کے حق میں بہت بہترین دن ہے۔ اور جن کے باپ نہیں، جن بچوں کے باپ نہیں، جو یتیم ہیں، ان کی خوب خیال رکھیں، ان کو کھانا کھلائیں، انہیں کپڑے دیں، اور جو بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا اللہ ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بہت بہتر کرتا ہے۔ یتیم کا خیال رکھنا، اللہ یتیم کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ اس یتیم بچے سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروائیں۔ اپنی جن کی اولاد نہیں ہے کہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرائیں کہ ان کی اللہ انہیں اولاد سے نواز دے۔ دیکھیے انشاءاللہ سال گزرنے بھی نہیں پائے گا، آپ کو اللہ رب العزت اولاد کی خوشیوں سے نوازیں گے، آمین۔ تو اس طرح سے آپ یتیموں کا خیال رکھیں، آپ کے آس پاس ہوں تو ان کا خوب خیال رکھیں، ان سے اپنے لیے دعائیں کرائیں۔ کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، ہم تو انسان جو کچھ ٹائم میں ہی اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے بڑھاپے تک اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور 84 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں اولاد عطا کیا۔ اور جب اولاد عطا کیا تو اللہ کا حکم ہو گیا، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑنے کے لیے کہا ہے کہ جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو۔ تو جبریل علیہ السلام وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں کہ فلسطین سے 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد وہ اونٹنی پر اپنی بیوی اور بچے کو لیتے ہیں، اور 1 مہینے کے سفر کے بعد وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، جہاں پر کوئی دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اور وہاں پر کالے پہاڑ، اور یہاں تک کہ کوئی جانور اور کوئی پنچھی بھی نہیں تھا۔ جہاں پر کھانے پینے کا نہیں انتظام ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا، وہاں پر جانور اور پنچھی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس جگہ پر چھوڑا، اور اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو بولنا نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگتے ہیں تو بی بی ہاجرہ ان کی طرف دوڑتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر کئی بار سوال کرنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے شوہر تو نبی ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بنا کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بی بی ہاجرہ نے کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے سر ہاں میں ہلایا، اور بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر سے یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں فلسطین، اور بی بی ہاجرہ مکہ کی سرزمین پر ایک خیمہ ہوتا ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ بیٹھی ہوتی، ان کے پاس کچھ کھجوریں اور ایک مسجزہ پانی کا ہوتا ہے۔ جب وہ کھجوریں اور پانی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دھوپ کی شدت، دن کی دھوپ کی شدت، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کی وجہ سے تڑپنا، اور بی بی ہاجرہ کا صفا پہاڑ پر اور مروہ پہاڑ پر دوڑنا، صفا مروہ پہاڑ پر بھاگنا، اور پھر وہ خیمے کی طرف بھاگنا کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھنا ہے
कि कहीं उनकी प्यास की शिद्दत में कुछ हो ना जाए, इस डर से भी वो खेमे की तरफ भाग रही हैं। कभी कभी सफ़ा मरवा की तरफ दौड़ रही हैं पानी की तलाश में। इस तरह से वो धूप की शिद्दत में और प्यास की शिद्दत में इतना थक जाती हैं कि वहीं पर बैठ जाती हैं और एक पत्थर पर सर रख कर अल्लाह से दुआएं करती हैं कि अब मैं अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ, कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे इस हालत में देख सकूँ। बस मैं यहीं पर ही बैठी रहूँगी। और फिर वो जब उनकी नज़र जाती है खेमे की तरफ, वो पानी, वहाँ से पानी निकल रहा है, तो भाग कर जाती हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ रहे हैं और वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। तो अपनी प्यास बुझाती हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाती हैं। और फिर वो पानी मुसलसल इतना ज़्यादा निकलता जा रहा है कि उन्होंने फिर चारों तरफ ईंटों की दीवार बनाई कि पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। और फिर जो आज तक पानी निकल रहा है जिसे ज़मज़म कहा जाता है, और लोग उससे इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर वहाँ से एक कबीला गुज़रता है कि वो देखते हैं कि वहाँ पर पंछी हैं, तो कहते हैं यहाँ पर ज़रूर पानी का कहीं पर इंतज़ाम है जिससे ये पंछी यहाँ पर हैं। तो अपने साथी में से एक साथी को भेजते हैं कि देखो यहाँ पर कहीं पानी का इंतज़ाम है। तो वो जाता है तो देखता है बीबी हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए हुए एक बैठी हुई हैं और वहाँ पर बहुत सारा पानी है जहाँ से पानी निकलता जा रहा है मुसलसल। तो वो जाकर अपने कबीले के जो सरदार उन्हें बताते हैं। तो फिर वहाँ पर आते हैं और बीबी हाजरा से बात होती है उनकी, और वो खाने का उनको खाने के कहती हैं कि मुझे तुम खाना दे देना। और वो पानी का एक दूसरे से बात हो जाती है। फिर वो वहाँ पर आबादी होने लगती, वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए उनके लिए अल्लाह इतनी आसानियाँ कर देता है कि लोग भी वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की और अपनी बीवी की फ़िक्र में तड़प तड़प कर रोना। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको मिलने का हुक्म दिया है, सिर्फ़ आप मिलेंगे और वहाँ पर आपको ठहरना नहीं है। तो जाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर जब बीबी हाजरा उन्हें देखती हैं तो खुशी का उनका ठिकाना नहीं होता है। वो कहती हैं अंदर आएँ, तो कहते हैं नहीं, अल्लाह ने सिर्फ़ मिलने का हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा से कहते हैं कि ला कर दो। वो उसी ऊँटनी पर बैठ कर इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखते हैं और फिर वहीं से लौट जाते हैं। कि 7 साल के बाद फिर से अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो आपकी सबसे महबूब चीज़ है उसे कुर्बान करने के लिए फरमाया है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ तो मेरी औलाद है। तो अब वो देखिए किस तरह से अल्लाह उनको आज़मा रहा है और उस पर वो किस तरह से अल्लाह के ताबेदार की जो अल्लाह हुक्म दे रहा है। इसीलिए तो कुरान में खलीलुल्लाह भी कहा जाता कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। और वो जाते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेते हैं और कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। और रास्ते में उन्हें शैतान इंसान की शक्ल में बहका रहा है। जब वो 3 जगह पर शैतान को कंकड़ियों से मारते हैं, भगाते हैं। जो आज भी लोग हज करने जाते हैं तो वो शैतान को कंकड़ियाँ मारते हैं। और फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को बैठकर बताते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है कि मुझे तुम्हें कुर्बान करना है, तो अब देखिए बच्चे की भी फर्माबरदारी देखिए, वो राज़ी हो जाता है और कहता है बाबा जान आप मुझे जब मेरी पर जब छुरी चलाएंगे तो आप नहीं देख सकते, तो आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा। तो फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँख पर पट्टी बांध लेते और जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाते तो वहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए उनके दिल में अपनी मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि अपनी औलाद को भी उन्होंने, जो बुढ़ापे की औलाद, सोचे कितनी
عزیز ہوگی جو بڑھاپے کی اولاد ہے، پوری زندگی دعا مانگتے رہے اور بڑھاپے میں جب اولاد ملی تو اللہ کی راستے پر کس طرح سے انہوں نے قربان کرنے کی یعنی قربان کر دیا، سمجھ لیجیے کہ انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، ان کی جگہ پر دمبا ہے۔ تو بہت اللہ کی دل میں ان کے لیے ان کے دل میں محبت اللہ کی۔ آج ہم پر دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کس طرح سے ہم نا امیدی اختیار کر لیتے ہیں اور غیر اللہ کے قدموں میں جا کر بندہ گر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اور جب اللہ کی بندے کے دل میں محبت ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے امید کے ساتھ ہر آزمائش میں اسی طرح سے قدموں کو اپنے جمائے رکھیں جیسا کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول کریں گے، ہمارے لیے بھی آسانیاں کریں گے، اور اللہ کبھی بھی ہمیں نہ تو دنیا میں ضائع کریں گے اور نہ ہی آخرت میں ضائع ہونے دیں گے۔ تو چاہتے اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔